الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بزرگ اور نوجوان ساتھیو، اللہ کی توفیق سے کئی درسوں سے ہم شرک کی تباہ کاریاں اور شرک کے متعلق بہت ساری باتیں سنتے آئے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہماری ان ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور انسان ہونے کے ناطے زبان سے جو لغزش ہو جاتی ہے، اللہ رب العالمین اس کو معاف فرمائے اور ہمارے سامعین کو صحیح بات سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ شرک کے تعلق سے آخری بات یہ یاد رکھیے، سورہ نساء آیت نمبر 48 میں اللہ رب العالمین نے جو بات ارشاد فرمائی، مجھے اور آپ کو چاہیے اور ہمارے سننے والے سامعین کو چاہیے جو یوٹیوب چینل پہ ہماری باتیں سن رہے ہیں، کہ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 48 اپنے دل و دماغ میں بٹھا لے، جس میں اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کیے جانے کو معاف نہیں کرتا، بخشتا نہیں، اور اس کے علاوہ جسے چاہے بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ اس آیت کو مجھے اور آپ کو چاہیے اور ہم سننے والوں کو چاہیے کہ ہم اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں، تاکہ شرک کی خطرناکیاں ہمارے ذہن میں رہے اور ہم اپنے آپ کو شرک سے بچا سکیں۔ آج سے انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک پر ہم بات شروع کر رہے ہیں، ایک نئے موضوع پر بات شروع کر رہے ہیں، اور وہ موضوع ہے بدعت کی تباہ کاریاں، بدعت کے نقصانات۔ بدعت یہ بڑی خطرناک اور ڈینجر چیز ہے۔ ہم اچھے طریقے سے اس بات کو یاد رکھیں، ہم نے دین خالص میں جو دین اللہ اور اس کے رسول نے پیش کیا ہے، آج سے 1450 سال پہلے ہمارے نبی پر جو دین مکمل ہوا تھا، اور اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جس دین کو اللہ نے مکمل کیا تھا اپنے نبی پر، شیطان نے اور شیطان کے حواریوں نے اس دین میں کئی بدعتیں پیدا کر دی ہے۔ ان بدعتوں کو جاننا اور ان بدعتوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم اس پہلے درس میں بدعت کسے کہتے ہیں وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذرا غور سے سنیے، ہم بدعت کے کیا معنی ہوتے ہیں۔ بدعت عربی زبان کے اعتبار سے، عربی لغت کے اعتبار سے ایسے کام کو کہتے ہیں جس کی مثال پہلے موجود نہ ہو۔ ایسا کام جس کی پہلے سے کوئی مثال یا اگزامپل موجود نہ ہو، ایسی چیز کو اور ایسے کام کو بدعت کہا جاتا ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں بدعت کسے کہتے ہیں؟ شریعت کی اصطلاح میں بدعت کہتے ہیں دین کے نام پر دین کے اندر نیا بڑھایا ہوا کام۔ شریعت کی اصطلاح میں بدعت کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ دین کے نام پر دین کے اندر بڑھایا ہوا کام۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ اس کو لوگ ثواب سمجھ کر اور نیکی کی نیت سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کرتے ہیں، حالانکہ یہ دین نہیں ہوتا بلکہ یہ بدعت ہوتی ہے۔ اور بدعت کے لیے نہ قرآن کی دلیل ہوتی ہے اور نہ حدیث کی دلیل ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدعت کی مذمت فرمائی ہے۔ آپ نے جب بھی جمعے کا خطبہ دیا ہے، ذرا غور سے سنیں، آپ نے جب بھی جمعے کا خطبہ دیا ہے، اس جمعے کے خطبے میں یہ حدیث بیان فرمائی ہے، بدعت کی مذمت بھی فرمائی ہے اور بدعت کا ذکر بھی فرمایا ہے، تاکہ سننے والوں کے دل و دماغ میں یہ بات پیوست ہو جائے کہ بدعت کتنی خطرناک چیز ہے، کتنی خطرناک بلا ہے۔ جب بھی آپ جمعے کا خطبہ دیتے ہیں تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ دیکھیے بدعت کتنی خطرناک چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر جمعے کے خطبے میں ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا نتیجہ جہنم کی آگ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بدعتوں کو معلوم کرنے کی کوشش کریں۔ آج ہمارے معاشرے اور سماج میں، سوسائٹی میں ایسی بدعتیں پھیلی ہوئی ہیں، اللہ ہم سب کو بچائے۔ وضو میں بدعتیں پھیلی ہوئی ہے، نماز میں بدعتیں پھیلی ہوئی ہے، عید میلاد النبی کے نام سے بدعتیں پھیلی ہوئی ہے،
شب معراج کے نام پر بدعتیں پھیلی ہوئی ہے، شب برات کے نام سے بدعتیں پھیلی ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا جو آسان طریقہ دیا تھا اس نکاح میں بدعتیں پھیلی ہوئی ہے، یعنی ہم نے پورے دین کو بدعتوں سے جو ہے ڈھانپ لیا ہے۔ مجھے اور آپ کو چاہیے ہم بدعتوں کے بارے میں جانیں اور بدعت کسے کہتے ہیں اور بدعت کی جو خطرناکی ہے اس کو سمجھ کر اپنے آپ کو بدعتوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس روایت میں بدعت کے تعلق سے کیا فرما رہے ہیں، ذرا غور سے سنیں۔ اس روایت کی راویہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، ذرا غور سے سنیں، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں، بدعت کے تعلق سے بدعت کی مذمت فرما رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے ہمارے اس دین میں، یعنی جو دین میں نے پیش کیا ہے، جو دین مکمل ہے، جو دین 30 پاروں میں ہے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، اللہ کے رسول کا ارشاد ہے جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو اس میں نہیں ہے وہ مردود یعنی ناقابل قبول ہے، یعنی جو بات میں نے نہیں بتائی، جو قول میرا نہیں ہے، جو طریقہ میرا نہیں ہے، جو سنت سے ثابت نہیں ہے، ہر وہ چیز بدعت ہے جس کا تعلق نہ قرآن سے ہے، نہ اللہ کے دین سے ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو دین میں نئے کام کو ایجاد کرے گا وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف میں کیا بات ارشاد فرمائی، ذرا غور سے سنیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے کوئی ایسا عمل کیا، جس نے کوئی ایسا کام کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ مردود ہے، یعنی وہ قابل رد ہے، رد کیے جانے کے قابل ہے۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 روایتوں میں بلکہ 3 روایتوں میں، بخاری مسلم اور مسلم شریف کی روایت میں بدعت کی مذمت فرما رہے ہیں اور یہ اپنے امتیوں کو بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو بدعت کتنی خطرناک چیز ہے، اس بدعت کی میں مذمت کرتا ہوں۔ یہ حدیث اسلام کا ایک عظیم اصول ہے۔ یہ حدیث جو ہے ابھی میں نے آپ کے سامنے جو پڑھی ہے یہ اسلام کا ایک عظیم اصول ہے۔ یہ ہر عمل کے ظاہر کو پرکھنے کے لیے پیمانہ ہے۔ ظاہر جو عمل ہوتا ہے، ہم جو عمل کرتے ہیں وہ عمل کو پرکھنے کا یہ پیمانہ ہے یہ حدیث کہ ہمارا عمل سنت کے مطابق ہے یا ہمارا عمل سنت کے خلاف ہے۔ کہیں ہم بدعتوں میں تو پڑے ہوئے نہیں ہیں، کہیں ہم سنت کے خلاف کام کر کے بدعتی تو بنے ہوئے نہیں ہیں۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر عمل کو پرکھنے کے لیے یہ پیمانہ دیا ہے، جس طرح آپ نے پیمانہ دیا ہے انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کے باطن کو پرکھنے کا پیمانہ کیا ہے، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جس طرح ہر اس عمل کا کوئی ثواب نہیں جسے اللہ کی رضا مقصود نہیں، اسی طرح ہر وہ عمل کرنے والے کے منہ پر مار دیا جائے گا اور قابل قبول نہ ہوگا جو اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق نہیں ہوگا۔ اس بات کو یاد رکھیے، ہم اگر نماز پڑھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر تو نماز قبول ہوگی، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، رواہ البخاری، میں جس طرح نماز پڑھتا ہوں اسی طرح تم نماز پڑھو گے تو نماز ادا ہوگی۔ جس طرح اللہ کے رسول نے روزہ رکھا ہے، جس طرح اللہ کے رسول نے حج کیا ہے، جس طرح اللہ کے رسول نے صدقہ و خیرات کرنے کا حکم دیا ہے، جس طرح اللہ کے رسول نے تمام عبادتیں انجام دی ہے اور ہم کو بتایا ہے، سمجھایا ہے، ہم اگر اس طریقے کے مطابق ادا کریں گے جو طریقہ اللہ کے رسول نے بتایا اور سمجھایا ہے تو ہمارا عمل قابل قبول ہوگا۔ اور اگر ہم اپنی منمانی کریں گے، اپنے جیسے انسانوں کے طریقے کو اپنائیں گے، نبی کے طریقے کو چھوڑ کر، تو وہ بدعت کہلائے گی۔ اور یہ بدعت اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا نتیجہ جہنم کی آگ ہے۔ اس لیے ہمیں
بدعت کی خطرناکیوں کو جاننا ہوگا، بدعت کی باریکیوں کو جاننا ہوگا، اور ہمارے معاشرے اور سماج میں جو بدعتیں پھیلی ہوئی ہیں ان کو جان کر اپنے آپ کو اللہ کے دیگر بندوں کو سے بچانے کی کوشش کرتے رہنا ہوگا۔ یہ حدیث بدعت کے حرام ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ بدعت دین میں ایجاد کردہ ہر اس عمل کا نام ہے جس کی شریعت میں کوئی اساس نہ ہو، جس کی شریعت میں کوئی بنیاد نہ ہو۔ نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے سنایا، کیا سنایا؟ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ دین اسلام مکمل ہو چکا ہے۔ آج سے 1450 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی پر دین مکمل کر دیا ہے۔ اب اس مکمل دین میں جو بھی نئی بات پیدا کرے گا، جو بھی نیا کام پیدا کرے گا، وہ بدعت ہے، اور اس بدعت سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب دیکھیے، اور اب اس میں کسی اضافے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو طریقہ آپ نے بتا دیا ہے اس میں اضافے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہر بدعت مردود ہے، لہٰذا بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کی تقسیم باطل ہے۔ اور جن لوگوں نے بدعت کی 5 قسمیں ذکر کی ہیں، واجب، مندوب، مباح، حرام اور مکروہ، ان لوگوں کی تقسیم بھی غلط ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے نہایت شفیق و مہربان اور ہمدرد و خیرخواہ تھے۔ اسی بنا پر آپ نے اپنی امت کو ہر اس چیز سے آگاہ اور خبردار کر دیا جو اعمال کی بربادی اور عدم قبولیت کا سبب بن سکتی ہے۔ یہ بدعت کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے چند باتیں رکھ لی ہے، اور ہم نے یہ نیا موضوع شروع کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہماری ان ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو قبول فرمائے، اور ہمارے سننے والوں کو صحیح بات سمجھ کر اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بدعتوں کو جان کر اپنے آپ کو اس سے بچانے اور دیگر اللہ کے بندوں کو بھی اس سے بچانے کی کوشش کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين۔